شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 10ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا، جس میں چند چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے خداوند عالم کی بارگاہ۔ سب سے پہلے خدایا آج کے دن مجھے تو توکل کرنے والوں میں قرار دے، تیری بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں تو آج کے دن مجھے اپنے مقرب بندوں میں شمار کر دے۔ توکل ایک عظیم نعمت ہے اگر کسی بندے کو حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ توکل یعنی خدا پر بھروسہ، سارے امور خدا کے حوالے کر دیے جائیں۔ تو ہی ہے معبود، تیرا علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا ہم ہر کام میں تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب انسان توکل کرتا ہے تو توکل کا نتیجہ قرآن اشارہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے بھروسے کو پورا کرتا ہے، خدا اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک شخص 8ویں امام کی خدمت میں آتا ہے، حسن بن جہم نام کا راوی ہے، کہتا ہے مولا توکل کسے کہتے ہیں، توکل کی تعریف کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ان لا تخاف مع اللہ احدا، جب خدا ہے تو خدا کے علاوہ پھر کسی پہ بھروسہ نہ کرنا، خدا ہے تو خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھانا۔ توکل یعنی ہر کام خدا کے بھروسے، خدا خدا خدا، بس خدا، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، یہ ہے توکل۔ روایت ہے کہ جس شخص کو 3 چیزیں دی گئی ہیں اسے 3 چیزیں نہیں لی گئیں۔ جس کو نعمت دعا دی گئی اس سے اجابت نہیں لی گئی، جس کو نعمت شکر دی گئی اس کو زیادی نعمت سے محروم نہیں کیا گیا، جس کو توکل جیسی نعمت دی گئی اس سے کفایت واپس نہیں لی گئی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے بھروسے کو پورا کرتا ہے۔ لیکن یہ توکل کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آسانی سے توکل کے منزل پر انسان نہیں پہنچ پاتا، اس کے لیے ریاضت، محنت، تمرین، پریکٹس اور مشقت کی ضرورت ہے، ریاضت نفس کی ضرورت ہے۔ انسان کوشش کرے اپنا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام خدا کے حوالے کر دے، اور جب انسان خدا کے حوالے کرتا ہے تو خدا بھی اس کو نتیجہ ضرور دیتا ہے۔ توکل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے ہیں۔ ایک باپ اور بیٹے کو دیکھا، باپ اور بیٹا اپنے باپ سے بہت زیادہ مشابہ ہے، اتنا زیادہ مشابہ کہ مولا امیر المومنین نے کہا اللہ اکبر، میں نے اس سے پہلے کبھی کسی بیٹے کو اپنے باپ سے اتنا زیادہ مشابہ نہیں دیکھا۔ وہ شخص مولا کے قریب آتا ہے، مولا ایک داستان ہے۔ مولا کہتے ہیں بتاؤ کیا داستان ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، جب میں سفر سے نکلا واپس سفر سے آیا تو میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، میں نے بہت گریہ کیا، چند روز گریہ کرتے کرتے گزر گئے۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیوی کے قبر سے نور ساطع ہے، میں دوڑا ہوا بیوی کی قبر پہ آیا، میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کی قبر شکافتہ ہے، اس قبر کے اندر ایک معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے آواز آتی ہے کہ تو نے اس بچے کو میرے حوالے کیا تھا، ہم نے بھی اس کی حفاظت کر کے تیری امانت تجھ تک واپس پلٹا دی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے خدا سے کہا تھا پالنے والے میرے اس بچے کی حفاظت کرنا۔ توکل کا یہ نتیجہ ہے، جب انسان توکل کرتا ہے تو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑتا۔ ماہ مبارک رمضان بہترین وقت ہے، بہترین موقع ہے اس صفت کے حصول کا۔ خدا توفیق عطا کرے کہ ہم خدا پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں۔ دعا کا دوسرا جملہ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، خدایا تو ہم کو اپنی بارگاہ میں کامیاب ہونے والوں میں قرار دے۔ فائزین تشریح طلب ہے، خدایا مقربین میں قرار دے۔ فائزین وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ اس نتیجے میں ہوتا ہے کہ جب انسان گناہوں سے اپنے کو بچا کر رکھتا ہے۔ مقربین وہ ہیں جو اپنے تمام کام خدا کے لیے کرتے ہیں، اور یہ صفت تقوی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ خدایا آج کے دن توکل کرنے والوں میں شمار کر، کامیاب لوگوں میں شمار کر، مقربین میں شمار کر۔ تجھے تیرے احسان کا واسطہ
اے وہ معبود جو تمام طلبگاروں کی آخری